دنیا کے تمام انسانوں کے بیچ میں متفقہ میں جو فیصلہ ہے کہ جو آیا ہے اسے ایک دن مرنا ہے اور اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے. اور ہر نبی نے اس بات کی بھی خبر دی ہے کہ دنیا چھوڑ کر جا کر آخرت میں جو بھی جائے گا اسے وہاں ہمیشہ رہنا ہے. موت کے بعد کی زندگی ہمیشہ کی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. جو اپنی آخرت بنا کر جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے وہاں جا کر کامیاب ہوگا. ہاں، اللہ تعالی شانہ ایمان والے اپنے بندوں کو قیامت کے دن حساب و کتاب ہونے کے بعد ایک اعلان کروائے گا، یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. او میرے بندو، آج کے دن کے بعد تمہیں نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے. ہمیشہ کے لیے تمہیں بے خوف اور بے فکر زندگی ملے گی اور گزارنی ہے. ہمیشہ کی کامیابی ہے. اللہ کے بندے کون ہیں؟ یا عبادی، جو اللہ نے فرمایا میرے بندو، تو بندے کون اللہ کے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کے بندے وہ ہیں جو دنیا کی زندگی میں محنت کر کے اپنے ایمان کو بنائیں، اپنے یقین کو درست کریں. ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں. الذین آمنوا، جو دنیا میں ایمان والے تھے وہ ایمان اپنے دل میں ایمان کو محنت کر کے اتار کر جو لائے ہوں گے اسے اللہ کہیں گے میرے بندو. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور دنیا میں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے تھے. تقوی والے، اللہ سے ڈرنے والے. ایمان بنا کر، ایمان پر محنت کر کے دل میں اتنا خوف خدا پیدا کرنا کہ جو خوف خدا انسان کو زندگی کے ہر موقع پر اللہ کی منع کردہ چیزوں سے روک دے. دنیا میں اللہ نے اپنے بندوں کو زندگی دی ہے اور زندگی گزارنے کے تمام اسباب اللہ نے پیدا کیے ہیں. تو اللہ نے جیسے زندگی دی اور اسباب پیدا کیے ہیں تو اللہ نے نبیوں کے ذریعے اپنے نبیوں کو یہ تعلیم بھی دی ہے کہ دنیا کے اسباب میں تمہیں کیسے چلنا، کیا کرنا، کیا نہیں کرنا. نہ کرنے کی چیز کو چھوڑنا اور کرنے کے اللہ کے احکام کو بجا لانا، اسی کا نام تقویٰ ہے. اس لیے میرے بھائی، میرے عزیزو، ہم اور آپ خوب جانتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے پہلے دن اس کے کان میں کیا کہا جاتا ہے؟ پہلے دن دنیا میں آنے کے ساتھ اللہ نے اپنے پیارے نبی کے ذریعے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ تمہارے بچے کے پیدا ہونے کے بعد فوراً اس کے کان میں اذان کہو اور اسے دنیا میں آنے کا صحیح مقصد سمجھاؤ کہ تم دنیا میں کیوں آئے ہو. ایک کان میں اذان ہے اور ایک کان میں اقامت ہے. ہاں، بلکہ یوں سمجھیے کہ دنیا میں آنے کے ساتھ ہمارے کان میں اذان بھی ہو گئی ہے اور اقامت بھی ہو گئی ہے. مرنے کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں کہی جاتی. جہاں مرا جنازہ سامنے آیا اور اذان ہو چکی ہے، اب اس کی نماز پڑھو، جنازے کی نماز ادا کرو اور اسے اپنی جگہ پر پہنچا دو. یہ اللہ کا حکم ہے. تو گویا ہماری اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی، اس کے درمیان کا ایک تھوڑا سا زندگی کا زمانہ ہے. اس میں اللہ اپنے بندوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی مرضی پر نہ چلو. ہم نے جیسے تمہیں
زندگی گزارنے کو کہا ایسے گزارو تاکہ تمہاری دنیا اور آخرت بن جائے گی. دنیا اور آخرت کی زندگی بننے کا تعلق ملک و مال نہیں ہے. اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں ملک مال والوں کے واقعات کو بیان کیا اس امت کے لیے کہ دیکھو تم سے پہلے گزرے ہیں، ان کے پاس ملک مال بہت زیادہ تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی اطاعت زندگی کو چھوڑا جس کی بنیاد پہ ناکام ہو گئے. قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے. اللہ نے اس امت کے لیے رہبری کے لیے اپنا کلام پاک اتارا ہے کہ دیکھو تم سے پہلے یہ گزرے ہیں، یہ حکومت والا تھا فرعون، یہ قارون مال والا تھا، یہ قوم سبا باغات اور کھیتی والے تھے، اور یہ قوم شعیب یہ بڑی بڑی تجارتی منڈیوں والے تھے، اور یہ قوم سمود یہ بڑی حرفت اور صنعت والے تھے. ان کے پاس جو کچھ تمہارے پاس ہے، جن چیزوں کے پیچھے تم دھوکہ کھا کے اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہو، یہ ان کے پاس تھا، لیکن اس کے باوجود یہ ناکام ہوئے ہیں. تم بھی ناکام ہو جاؤ گے، چاہے ہو ہی رہا ہے. مسلمان جو ہے اپنی دنیا کے اسباب، چاہے وہ حکومت ہو، مال ہو، پیسے ہو، کوڑیاں ہو، ٹھیکرے ہو، زمین ہو، جاگیرداری ہو، اور چاہے کرسیاں ان کے پاس ہو، اور چاہے اپنے ملک میں ہو چاہے کسی ملک میں ہو، ہر ایک اپنی زبان سے ہی کہتا ہے کہ میں پریشان ہوں، میں ناکام ہوں. اللہ نے ناکامی ڈالی ہے. ہاں، اس مسلمان کے پاس حکومت ہے، لیکن وہ حکومتوں میں اس کی عزت نہیں ہے. اس میں ناکامی ہے. کیوں؟ کہ اپنی حکومت کے نقشوں میں اللہ نے اسے جس لیے پیدا کیا تھا وہ مقصد چھوڑ کر اس میں زندگی گزار رہا ہے. اور صحابہ کو اللہ نے دنیا میں عزت دے کر یہ بات سمجھائی اس امت کو کہ دیکھو میرے نبی کے صحابہ نے اپنی زندگی پر محنت کر کے اللہ کی اطاعت پر زندگی اختیار کی. اللہ نے انہیں دنیا میں کتنی عزت دی. ان کے زمانے کی بڑی بڑی طاقتیں، ہاں، جن کا پوری دنیا میں جن کی محدود یہ تھا، انہیں خدا نے ناکام کیا صحابہ کے سامنے اپنی قدرت سے. اور یہ حقیقت سمجھائی کہ جو بھی انسان اور جو بھی دنیا میں ایمان والا بن کر اور اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرے گا. اور جو بھی اللہ کی اطاعت کو چھوڑے گا، چاہے حکومت ہو اس کے پاس ہو، چاہے وزارت اس کے پاس ہو، اور چاہے دنیا میں بڑی بڑی منڈیاں ان کے ہاتھ میں ہو، جیسے اللہ نے ان کو ناکام کیا ہے تمہیں بھی ناکام کیا جائے گا. اس لیے قرآن پاک میں اللہ نے اس امت کو کہا ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. یہ جو تمہارے سامنے ہم قرآن پاک میں پچھلی قوموں کے واقعات جو بیان کر رہے ہیں، یہ تمہاری عبرت کے لیے ہے کہ اس سے عبرت دو. اور تمہیں جو اللہ نے جس شعبے میں پیدا کیا ہے اس شعبے میں اس بات کی کوشش کرو کہ تم اللہ کے اطاعت والی زندگی اختیار کر کے کامیاب ہو جاؤ، ورنہ تمہارا بھی انجام یہی ہوگا جو ان کا ہے، ہو رہا ہے. اس لیے بھائیوں، ہم جو پریشانیاں اور دنیا میں مصیبت کے شکار ہیں اس کا علاج یہ نہیں کہ دنیا کے اندھے کر رہے ہیں حکومتوں پر، وزارتوں پر، ڈگریوں پر اور مخلوق کی غلامی میں. جس اللہ نے اسے اپنی عبادت و غلامی کے لیے پیدا کیا تھا اسے چھوڑا اس نے تو یہ 50 کا غلام بن گیا، اور اس کے بعد بھی اس کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. مسئلہ ایک ہی ہے کہ اب ہم اور آپ اپنی زندگی کو صحابہ کی طرح محنت کر کے اور اللہ کے دین کو زندگی میں اور اپنے گھروں میں، اپنی تجارتوں میں، اپنی حکومتوں میں اور اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے دین کو داخل کر کے زندگی گزارے ہیں. تو پھر اللہ آسمان سے ہر ایک کے لیے کامیابی کا فیصلہ کرے گا. زمین والے جو کر رہے وہ نہیں ہوگا، آسمان والا جو کرے گا وہی ہوگا، اور یہی ہو رہا ہے. کل کو دوست آج دشمن ہے اور آج دشمن کل دوست بن جاتے ہیں. وہ یہ نہیں ہوتے، وہ تو اوپر سے فیصلہ ایسا آتا ہے.
ہماری اور ہماری اولادوں کی زندگی میں محبت ڈالیں گے اللہ، اگر اللہ ہی ہمارے دلوں میں محبت ڈالیں گے تو ہماری زندگیوں میں اس محبت کے محدود اثرات ہم دیکھیں گے. اور اگر ہم نے اللہ کی اطاعت کا راستہ چھوڑا اور جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے زندگی گزارنے کا راستہ لے کر آئے جسے دین اسلام کہتے ہیں، اگر ہم نے اس کو چھوڑا تو ہم میرے بھائیوں کامیاب نہیں ہو سکتے اور ان مشکلات سے نہیں نکل سکتے، بلکہ اللہ انہی اسباب میں آسمان سے ناکامی کے فیصلے کرے گا. اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں اپنا ضابطہ بتایا اس امت کو. 2 ضابطے بتائے. ایک ضابطہ تو یہ بتایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. جو بھی مرد مسلمان مرد ہو یا عورت ہو اپنی زندگی میں ایمان کو حاصل کریں گے اور اپنے دل کے اندر ایمان کی حقیقت اتاریں گے اور اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت والی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ اسے خوشحال زندگی دے گا. خوشحالی آئے گی زندگی میں، محبتیں آئیں گی، ایک دوسرے کی ہمدردیاں آئیں گی، دشمنیوں کو خدا ختم کر دے گا. اللہ نے قرآن پاک میں صحابہ پر اپنا احسان بتایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑو اور دین چھوڑ کر پارٹیاں الگ الگ پارٹیاں نہ بن جاؤ. ہمارا تو دین ایک ہے. جب ہمارا دین اللہ ایک، نبی ایک، تو ہم بھی ایک. اقبال مرحوم نے اسی کو کہا اس امت کے شورے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، کہ دنیا میں یہ تمام چرچے چل رہے ہیں مسلمان برباد ہو گیا، ختم ہو گیا، نابود ہو گیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. یہ جو آج کل دنیا میں نظر آ رہے ہیں یہ مسلمان ہے کیا؟ اور یہ جو برباد ہو رہے ہیں وہ مسلمان تھے کیا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. یہ جو حالات سے دو چار ہو کر پتہ نہیں کہاں سے کہاں جانا پڑتا اور کہاں سے کہاں برباد ہو رہے ہیں. شورے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. وَذَا مُوتُمُ نَصَارَا تو تمدن میں ہنود. تمہاری زندگی اور تمہارا معاشرت اور کلچر تو عیسائیوں کا ہے، نصارہ کا ہے. تمہارا لباس، تمہارا چہرہ مورا، تمہاری زندگی میں تمہاری شادیاں اور بیاہ اور جتنے اعمال تمہارے ہیں وہ تو حضور والے نہیں ہیں، نصارہ والے ہیں. اور تمہارے عقیدے اور تمہاری دل کا یقین وہ ہے جو یہودیوں کے پاس ہے. یہودیوں کا یقین کیا؟ مال پیسے سے کام بنے گا. اسی پر وہ محنت کر رہے ہیں دنیا میں، اور اسی مال اور دنیا کی خاطر انہوں نے نبیوں کو قتل کیا ہے. یہودیوں نے بات نہیں مانی نبیوں کی، اور اللہ نے انہیں ایسا ذلیل کیا کہ وہ ذلت سے نہیں نکل سکے. وَزَعَمْتُمُ نَصَارَا کہ تمہارے چہرے مہرے، تمہاری معاشرت، تمہارا کلچر یہ تو نصارہ والا ہے. شاید یہی ہو رہا ہے. وہ جو فیشن بنا کر دیتے ہیں مسلمان کا بچہ خوشی سے لے رہا ہے اور سنت نبی کی سنت کو چھوڑ رہا ہے. وَزَعَمْتُمُ نَصَارَا تو تمدن میں ہنود. عقیدہ اندر کا یقین تمہارا یہودیوں کا ہے. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے ہنود. ہنود والا میں مشرکین والا تو کلچر ہے، اور تمہیں دیکھ کر کہ یہ تو کچھ ہے، کلچر کچھ ہے، اس کا فکر سوچ کچھ ہے. یہ ہے کون؟ یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہ مسلمان وہ ہیں جن کو یہودی جب دیکھتا ہے تو شرماتا ہے کہ یہ مسلمان کیسا مسلمان ہے، اس کا کلچر کچھ ہے، اس کا دل کا یقین مشرکین جیسا ہے. یہ ہوگا یوں ہوگا، یہ ہوگا یہ ہوگا، وہ پھونک مارے گا تو کام ہوگا اور یہ وہ نہیں مارے گا. یہ تمام عقیدے جو چل رہے ہیں میرے دوستو، یہ ایمان کے خلاف کے عقیدے ہیں. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے سمجھ. یوں تو سید بھی ہو،
مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ بتاؤ تو مسلمان بھی ہو تمہارے دعوے ہیں ہم سید ہیں تم مرزا اپنے آپ کو کہتے ہم مرزا ہیں ہم افغانی ہیں